اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں انہدام جنت البقیع۔ جنت البقیع کا اسلام میں کیا اہمیت ہے اور قبل از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا اہمیت تھی اور کیوں اس کو منہدم کیا گیا اور عالم اسلام کیوں خاموش ہے، اسی پر ہم تبصرہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید علی ہاشم عابدی صاحب قبلہ۔ آئیے خیر مقدم کرتے ہیں ان کا اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کیجئے 8 شوال کی تاریخ، یقیناً ہر ایک انسان جو وہ اپنے اندر دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے اور انسانیت پرست ہے، اس کے اندر یہ ضرور غم و غصہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر جو مزارات مقدس ہیں اور خاص طور سے بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے، اور اس کو توڑ دیا جاتا ہے، سارا عالم خاموش ہے۔ پہلا سوال تو خیر یہ ہے کہ جنت البقیع کی اہمیت کیا ہے اسلام میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت البقیع سے 70,000 انسان محشور ہوں گے اس عالم میں کہ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے اور وہ بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ کیا کہنے؟ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جنت البقیع آتے تھے، اور جنت البقیع میں آنے کے بعد وہ جنت البقیع میں مدفون لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے، ان کی استغفار کے لیے دعا کرتے تھے۔ اس میں کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت جناب عائشہ سے ہے کہ جناب عائشہ کہتی ہے کہ میں ایک دن دیکھا میں نے کہ رسول اللہ نہیں ہے، تو میں جب تشویش میں پڑ گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ بقیع کی طرف جا رہے ہیں، تو میں بھی گئی تو وہاں دیکھا کہ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں۔ دوسری روایت جناب ابوذر سے ہے۔ جناب ابوذر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کا اندھیرا ہے، رسول اللہ مولا علی کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہیں جا رہے ہیں، اپنے گھر سے نکلے اور کہیں جا رہے ہیں۔ کہا میں بھی پیچھے پیچھے گیا تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ بقیع میں پہنچے اور خود بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، امیر المومنین نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اور اس کے بعد دعا کے بعد اٹھانے کے بعد اور اس کے بعد دعا کی ان کی استغفار کے لیے، اور کہا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میں ان کی استغفار کے لیے دعا کروں، میں بقیع میں مدفون رہنے والوں کے لیے دعا کروں۔ اور اسی طریقے سے تیسری روایت ہے جو خالد ابن اوسجہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے سناٹے میں جہاں پہ یہ 4 اماموں کی قبریں ہیں، کہا کہ میں وہاں پہ، اسے اصل میں کہتے ہیں بیت عقیل، کیونکہ جب یہ جنت البقیع کی تاریخ کے حساب سے، کیونکہ یہاں کانٹے دار درخت تھے ہجرت پیغمبر سے پہلے، پھر اس کے بعد اس کانٹے دار درخت میں کو ہٹایا گیا اور یہ ایک عمومی قبرستان بنا، تو ہر قبیلے نے، ہر انسان نے اپنے حساب سے ایک گھیرا بندی کر دی، تو ایک بیت عقیل کہا جاتا ہے۔ بیت عقیل کا مطلب یہ کہ جناب عقیل نے اس جگہ کو اپنے لیے معین کیا تھا، جس میں جناب فاطمہ بنت اسد ان کی والدہ کی قبر ہے، اور اس کے علاوہ یہ 4 اماموں کی بھی قبر ہے، اور وہیں پہ قریب میں اسی سے ملتی جلتی جناب عباس ابن عبد المطلب کی بھی قبر ہے۔ تو یہ جو قبریں ہیں، یہ قبریں ہیں، وہاں پر آ کے یہ بیت عقیل کے بعد خالد ابن اوسجہ دعا کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کا سناٹا ہے، ادھر سے میں دعا کر کے نکلا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اپنی خانوادے کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، اوریس کی جانب، عازم سفر ہے۔ کہتے ہیں کہ امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ کہا کہ میں یہاں استغفار کے لیے آیا تھا، یہ جو بقیع میں مدفون ہیں لوگ۔ کہا اس کے سلسلے میں کچھ جانتے ہو؟ تم کہاں تھے؟ کیا تم جانتے ہو کہ تم کہاں کھڑے تھے؟ تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کے کیا کر رہے تھے؟ کہا نہیں جانتے فرزند رسول۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہاں کھڑے تھے کہ جہاں پہ رسول اللہ کھڑے تھے، اور جو تم استغفار کر رہے تھے، یہ ایسے ہی رسول اللہ بھی استغفار کرتے تھے بقیع میں مدفون لوگوں کے لیے، اور فرماتے تھے کہ ہمیں حکم یہ ملا ہے کہ میں بقیع میں مدفون لوگوں کے لیے استغفار کروں، ان کے لیے دعا کروں۔ یہاں پر امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ ہے، یہاں کے پہلے جو مدفون ہیں جناب عثمان بن مظعون ہیں، پھر اس کے بعد جو دوسری سے ہجری میں دفن ہوئے،
اور اس کے بعد 10ویں ہجری میں جناب ابراہیم ہے پیغمبر کے بیٹے، اور پھر جناب ابراہیم کے بعد جو بھی مدینہ و اطراف مدینہ میں انتقال کرتا تو وہ آج تک یہی ہے کہ وہ بقیع میں لا کے دفن کیا جاتا ہے۔ وہاں پہ 4 اماموں کی قبریں ہیں، ازواج مطہرات کی قبریں، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے بلکہ یہاں پہ اہل سنت کے ایک امام مالک کی بھی قبر ہے جنت البقیع میں۔ جی، جنت البقیع میں امام مالک کی بھی قبر ہے۔ جنت البقیع سے بغل میں، اب چونکہ بہرحال وہ حاکم شام کے زمانے میں وہ ملا دیا گیا، اور اب جو ہے وہ جنت البقیع کا حصہ ہو گیا حش کوکب، وہاں پر خلیفہ ثالث عثمان بن عفان کی بھی قبر ہے۔ بہرحال یہ ایک المیہ ہے کہ نہ تو یہ مسئلہ صرف شیعوں کا نہیں بلکہ اہل سنت بلکہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اب وہی بات، یہ مثلاً آغا یہاں پر بات یہ ہے کہ میں نے جو کہا کہ انسانی دل، انسانی درد رکھنے والا انسان وہ بات کو سمجھے گا کہ اگر کسی بھی غیر مسلم اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہاں پر جو بھی ان کے ماننے والے ہیں یا تو ان کا جہاں پہ مدفن ہے اس کو کس انداز میں دیکھتے ہیں۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ کس طرح سے ہم دیکھیں کہ جیسے اس کو انہدام کیا گیا تو یہ کب ہوا اور کیوں ہوا، کیا مقصد تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہم جب بھی عالم اسلام میں دیکھتے ہیں کہ جو بھی اسلامی رہبر بن کے آیا اس کو مسلمانوں نے اپنے سر کا تاج سمجھ لیا، تو جب جنت البقیع کو گرایا گیا، منہدم کیا گیا، کون سی سنہ ہجری تھی اور اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیے جنت البقیع پہ یہ جو ابھی جو حملہ ہوا ہے وہ 8 شوال 1344 ہجری کو ہوا، تقریباً 98 سال ہو گئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے 1221 ہجری میں بھی ایک حملہ ہو چکا ہے، اور یہ فکر وہی ابن تیمیہ اور سلفی فکر ہے، اور یہ وہی خوارج والی فکر ہے جس کے تحت ہوا۔ جبکہ ہر جگہ پر آپ دیکھیے کہ یہ دنیا کا اسلامی حوالے سے بھی ہے، دنیاوی حوالے سے بھی ہے، کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، یعنی جو بھی بزرگان ہیں کسی بھی قوم کے، کسی بھی ملت کے، کسی بھی ملک کے، ان کا احترام ہوتا ہے اور ان کے مزارات کو اوپر گنبد و بارگاہ بنتی ہے۔ خود آپ کے سامنے عرض کروں کہ گنبد و بارگاہ کی جہاں تک بات ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب جناب پیغمبر اسلام فتح مکہ کے موقع پر مکے پہنچے ہیں تو وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک پر جتنے دن بھی مکے میں رہے اتنے دن تک آپ نے مجاورت فرمائی ہے اور وہیں رکے ہیں۔ تو وہاں پہ شامیانہ لگوایا تھا پیغمبر اسلام نے، بہرحال اس زمانے میں شامیانہ تھا، شامیانہ لگوایا تھا پیغمبر نے، وہاں پہ رکے، آپ نے قیام فرمائے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے روضے کے اوپر۔ لیکن اب یہ جو گنبد و بارگاہ ہے تو اب یہ بہرحال ہر مذہب کا ہے، لیکن کچھ کج فکری ہے، اب وہ کج فکری یہ ہوتی ہے اور دنیا طلبی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ دشمنیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اسلام کی دشمنی ہے، کج فکری ہے، پھر صحیح علم نہ ہونا، درست علم نہ ہونا کج فکری ہے۔ یعنی انسان اپنے نماز روزے، اپنی عبادت کو، یا یوں کہہ دوں کہ جہل مرکب کا شکار ہو جائے، کچھ نہیں جانتا لیکن یہ نہیں جانتا کہ اسے کچھ نہیں معلوم ہے، اس کا شکار ہو، جیسے خوارج تھے جو اپنی نماز روزہ تلاوت کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے لیکن جبکہ وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، اسی وجہ سے ان کے ہاں حرام کا ارتکاب بھی ہو رہا تھا، بے گناہوں کے خون سے ہولی بھی کھیلی جا رہی تھی، تاراج بھی کر رہے تھے۔ وہی حال اس وقت اس فرقہ نجدیت کا ہے کہ نجدیت نے بھی بہرحال نماز روزہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اس نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ حقوق الناس کی رعایت نہیں کر رہے ہیں، حقوق الناس کی رعایت نہیں کر رہے ہیں۔ حقوق الناس کی رعایت کے ساتھ کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو دوسرے کے اوپر تھوپنا، جبکہ رسول اللہ نے کسی کے اوپر نہیں تھوپا تھا۔ رسول اللہ نے کے زمانے میں، رسول اللہ کی حکومت میں، امیر المومنین کی حکومت میں آپ دیکھیے کہ غیر مسلم بھی اسلامی حکومت میں رہتا تھا تو امن و امان کے ساتھ رہتا تھا، لیکن آج آپ دیکھیے کہ قطیف میں کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، روزانہ ایک مسجد گرائی جا رہی ہے، جتنے بھی شیعہ آثار ہیں ان کو گرایا جا رہا ہے، شیعہ جو بھی ان کے خلاف بول رہا ہے اس کو کافر و مشرک کہہ کے اسے قید خانے میں ڈال رہے ہیں، وہ بقول ایک بطور لطیفہ ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ کہا کہ سب سے زیادہ علم آپ کو کہاں ملے گا؟ کہا سعودیہ کی جیل میں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جتنے بھی مفسر ہیں، بڑے بڑے جتنے بھی محقق ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، اکثر تو سعودیہ کی جیل میں بند ہیں۔ تو یہ جو کج فکری ہے وہ انسان کو اس طرح سے، تو یہ 1344 ہجری کو پہلے ان لوگوں نے مکے میں جو حجون ہے جنت المعلا قبرستان، جنت المعلا،
وہاں پہ انہوں نے پہلے انتظام کیا جس میں جناب ابو طالب کی قبر مبارک ہے، جناب خدیجہ کی ہے، اسی طریقے سے دوسرے تمام بزرگان دین کی ہے۔ اس کے بعد یہ آئے اور انہوں نے مدینہ منورہ میں یہ پورا، کہ جب کہنے والا ابن بطوطہ کے بقول کہ جب میں گیا اس کے بعد تو ایسا لگا کہ جیسے بقیع میں کوئی زبردست زلزلہ آ گیا ہو، ایسا عالم تھا۔ اور پھر جنت البقیع میں اصفہان کی جو بنی ہوئی زری تھی لوہے کی، جس کے اوپر 4 اماموں کے نام لکھے تھے، 4 اماموں کی قبروں کے اوپر رکھی ہوئی تھی وہ زری تاراج کر دی گئی، جو اب ترکیہ یا وہاں لندن کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے وہ زری۔ تو اب وہ جو اس طرح کے اور سارے سامان تاراج کر دیے، سارے سامان لوٹ لیے، اور بہرحال یہ ایک کج فکری کے تحت تھا۔ اور پھر ایسا نہیں ہے جو کہ اس وقت عالم اسلام سے کوئی آواز نہیں تھی، ہاں ان کی حکومت تھی سعودی میں کوئی نہیں بولا، لیکن اگر آپ تاریخ کا اندر اٹھائے کے دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ عراق میں آیت اللہ محسن الحکیم، آیت اللہ العظمہ محسن بزرگ، حکیم بزرگ محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، ایران میں شہید آیت اللہ مدرس حسن مدرس رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے ہندوستان میں دیکھیے تو ہندوستان میں بھی ندیم الملت رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے دوسرے علماء، یہ تمام کے تمام کے اگر آپ دیکھیے گا کہ یہ پورا تھا کہ ان لوگوں نے اس کے خلاف ایک ایکشن لیا۔ خود آپ دیکھیے یہ جو آپ کے لکھنؤ کے اندر بیت المال کا اشرہ ہے، اس کی بنیاد ہی مولانا قلب حسین صاحب قبلہ نے رکھی ہے۔ تو اب آپ اس سب کو دیکھیے کہ اس کے حوالے سے جہاں ایک 8 شوال کو ہوتا ہے، یہ جو ایک دائمی سنت حسنہ قلب حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ نے رکھی ہے، یہ بھی اسی جنت البقیع کے لیے ہے۔ مفتی آیت اللہ العظمہ محقق سید طیب آغا جزائری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں لکھا ہے، جو مفتی محمد علی صاحب کے فرزند تھے، انہوں نے اپنے ایک مقالے میں لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت کہنے لگے میرا بچپنا تھا تو کبھی اہل سنت ہمارے یہاں آتے تھے، یہ فرنگی محل والے یا دوسرے جو اہل سنت تھے وہ، اور کبھی ہم ان کے یہاں جاتے تھے۔ ہر طرف اتحاد اسلامی کی فضا تھی، ہر طرف یہی نعرہ تھا، حتیٰ کہ ترکی اور دوسرے ممالک سے وفود آتے تھے کہ اب ہمیں آل سعود پہ حملہ کرنا ہے۔ لیکن یہ سب چونکہ بہرحال ایران میں بھی اس طرح سے پہلوی حکومت تھی، عراق میں بھی دوسری ظالم حکومت تھی، لہذا اس کو مرکزیت ہمارے ہندوستان کو حاصل ہوئی تھی۔ یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے۔ پہلے انگریز اس کی مخالفت نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر آپ دیکھیے کہ انگریزوں نے آ کے بعد میں اس کے اوپر پابندی لگائی جب یہ احتجاجات زیادہ بڑھے ہیں۔ پہلے یہ علی برادرز، مولانا جوہر علی، مولانا شیخ محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، یہ لوگ پہلے اس کے مخالف تھے، لیکن جب یہ گئے ہیں جناب مولانا محمد علی جوہر حج کرنے کے لیے اور اس کے بعد وہاں سے آئے ہیں، تو انہوں نے دلی کی جامع مسجد میں ایک تاریخی خطاب فرمایا، اور میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چوری ڈکیتی کرتا ہے برا کرتا ہے، لیکن کوئی دین کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ اس سے برا کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آل سعود دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی خطاب مولانا محمد علی جوہر کا دلی کی جامع مسجد پہ ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ یہاں کے جو اہل سنت علماء تھے سب تھے، لیکن اس کے بعد یہ جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں علماء ایک ساتھ تھے، اتحاد کی فضا تھی، اور جب جب دین کے اوپر وقت پڑا ہے تو یہ اتحاد فطری طور پر قائم ہوا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں قرآن کے مسئلے میں شیعہ سنی اتحاد ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طریقے سے بقی کے مسئلے میں ہوا، کیونکہ بقی کوئی ایسا نہیں کہ اہل بیت کو صرف اہل بیت سے، بہرحال ان کو بھی عقیدت ہے، اہل سنت کو بھی عقیدت ہے۔ وہاں پہ امام مالک کا ان کے روضہ ہے، قبر تھی، اور پھر اس کے علاوہ وہاں پہ اس سے ملا ہوا خلیفہ کی بھی قبر ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو، لیکن استعمار کی سازشوں کا شکار ہوئے اور اس تحریک جنت البقیع کو دوسری تحریک میں بدل دیا گیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔
یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے مولانا. میں اسی بات پر اسی موقع پر آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ مثلاً عالم اسلام میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو سارا اسلام یکجا ہو جاتا ہے، ایک جگہ پر آ جاتا ہے. ہندوستان کی بات کریں، یہاں پر بھی انعدام ہوا تھا کسی ایک چیز کا، تو سارے اسلام کے لوگ ایک جا ہو گئے. تو کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ مطلب اہل تشیع کے کہ ہم تلاشنا چاہیے تھا تاکہ پوری عالم اسلام میں جنت البقیع کی اہمیت اور افادیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتایا جائے؟ دیکھیے وہ ساری چیزیں بتائی گئیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے شک و شبہ ایجاد کرتا ہے. جی. شک و شبہ ایجاد کرتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ابھی کہ ذاتی دشمنیاں لینے لگتا ہے، ذاتیات کو شامل کر دیتا ہے. جی. مثلاً ایک آدمی نے، ابھی آپ نے دور حاضر میں دیکھا جب قرآن کا مسئلہ آیا تو قرآن کے مسئلے میں کیا کہا گیا؟ پہلے تو سب لوگ ایک ہو گئے، مخالفت پہ آئے، لیکن اب ادھر سے جو مخالفت کر رہے تھے ان کے عیوب بیان ہونے لگے کہ یہ فلاں چیز کی وجہ سے. اب یہ جو لوگ قرآن کے سلسلے میں شدت پسند تھے، ان کی شدت پسندی، حساسیت کم ہوتی چلی گئی. یہ جو کام ہے وہ شیطانی کام ہے. یہی کام ہوا تحریک جنت البقیع کے سلسلے میں. یہ جو مسئلہ تھا، اہل تشیع اہل تسنن دونوں شامل تھے جنت البقیع کی تحریک میں. سب کا ایک نعرہ تھا، آل سعود برباد، چراغ دین محمدی روشن باد. اسی لکھنؤ کی سرزمین سے، اسی ہندوستان کی، ترکیے سے وفود آتے تھے لکھنؤ. حتیٰ کہ آپ کے یہ پرانے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، تقسیم سے پہلے کے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، جس میں لاہور وغیرہ سے بھی لوگ آتے تھے یہاں پہ، پیشاور، لاہور، اس کے بعد وہ تمام ملتان، ادھر ادھر سب ادھر آتے تھے. جی. لکھنؤ کے جی، کیونکہ وہ ہندوستان کا جز ہے. ٹھیک ہے، یہ ہندوستان کا وہ رقبہ جو سندھ سے جا کے ایران کے بارڈر سے ملتا ہے، اس ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے بعد یہ جو خود شیعہ سنی اختلاف ہوا، اس کے جہاں بھی جو بھی فائدے ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، لیکن اس کا جو بھی نقصان ہوا، وہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ تحریک جنت البقیع سست پڑ گئی، بلکہ ختم ہو گئی. اور یہ مسئلہ شیعوں کا مسئلہ ہو گیا کہ یہ شیعوں کا مسئلہ ہے، جبکہ یہ شیعوں کا مسئلہ نہیں. آل سعود شیعوں کے مسئلہ نہیں ہے. آپ کہیے رسول اللہ کی والدہ جناب آمنہ کے روضہ ابوا میں منہدم کیا گیا، اور یہ کہہ کے منہدم کیا گیا کہ یہ اسلام سے پہلے دنیا سے گزر گئی ہیں، لہذا معاذ اللہ یہ کافرہ ہیں. رسول اللہ کے والد کی قبر مدینے میں ہے، جو آج پارکنگ کے اندر ہے، تو آج وہ اسے بھی ختم کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ رسول خدا کے اسلام سے پہلے وہ دنیا سے گزر گئے، لہذا ان کے بھی اسلام کا معاذ اللہ پتہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد یعنی یہ مسئلہ شیعوں کا مسئلہ نہیں ہے. جو آج آل سعود ظلم کر رہے ہیں، یہ شیعوں پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں، یہ اسلام پہ ظلم کر رہے ہیں. جو رسول اللہ کے والد اور والدہ کا نہ ہوا، وہ کسی مسلمان کا کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہاں پر خود جدے میں جناب حوا سلام اللہ علیہ کا، پوری انسانیت کی والدہ ہیں، مادر بشریت ہیں. جی. مادر انسانیت ہے جناب حوا. جو بھی انسان ہے، چاہے اس کے اندر انسانیت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ جناب حوا کا بیٹا ہے. ان کے بھی روضے کو منہدم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیعوں کے دشمن نہیں ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں. ان کے دل میں بشریت کا بغض ہے آل سعود کے اندر. تو اب اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی بھی جو حالات مشرق وسطیٰ کے ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی روشنی ہے آگے آنے والے دنوں میں؟ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ جہاں پر بیوی کا روضہ بھی تعمیر ہوگا اور تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی روضے. وجہ یہ ہے کہ جب تک کہ یہ استقامت اور جب تک کہ یہ شعور و بصیرت اور جب تک کہ یہ تمام کے تمام چیزیں جو کہ اسلام اور اسلامیات کے لیے ہیں اور انسان کے اندر قوت برداشت نہیں آئے گی، اور جب تک دنیا داری اس کی ذہن میں رہے گی اور اس کا مورد صرف وہ رہے گا، کج فکری رہے گی، تب تک کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. لیکن اور ہر مسئلے کو دیکھیے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے، بے شک اسلام فطرت کا مذہب ہے. مثلا دور اعظم میں آپ دیکھیے ظلم ہے، چاہے وہ افغانستان میں ہو تب بھی ظلم ہے، قابل مذمت ہو، چاہے فلسطین میں بھی ہو تب بھی قابل مذمت ہے. یقیناً اس کو شیعہ سنی کا رنگ نہیں دیا جا سکتا ہے. یا اسی طریقے سے اگر امریکہ میں کالوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گلے پہ گھٹنا رکھ کے ایک گورا اس کو دم گھوٹ رہا ہے،
تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ عیسائیوں کا مسئلہ ہے، کالے گوروں کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ کیا کہنے ظلم ہے، چاہے وہ برما میں ہو، چاہے نائجیریا میں ہو، چاہے بحرین میں ہو، چاہے یمن میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، کہ گورے کالوں پہ کریں۔ یہ اسی طریقے سے اور دوسری جگہوں پہ عرب و عجم کا ہو، چاہے گورو کالوں کا، کوئی بھی ہو تعصب، اسلام نے یہ کہا ہی نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم وہی قرآنی تعلیم، اسلام نے نصاب اپنا بیان کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں کرامت والا وہی ہے، شرافت والا وہی ہے جس میں تقویٰ ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اگر تقویٰ ہے، اور اسی لیے لہذا بہتر یہی ہے کہ جو اہم چیز ہے جو ہمیں انشاءاللہ کہ جو حالات دکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ایک امید بخش حالات ہیں، جو فی الحال ایک بیداری کے حالات دکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں ہمیں بھی کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنے تقوی اور اپنی پرہیزگاری اور اپنی انسانیت، اپنی اسلام پر عمل کے ذریعے سے اس بات میں شامل ہو سکیں اور اس تحریک میں شامل ہو سکیں۔ اس تحریک میں شامل ہونے کا مطلب نعرے لگانا نہیں ہے، بیان دینا نہیں ہے، صرف بڑے بڑے بیان دینے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ انسان کا وجود ایک اس کا بیان ہو جائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے انہدام جنت البقیع۔ جنت البقیع کی افادیت، اہمیت اسلام میں کیسی ہے، اس موضوع پر آپ نے سنا، مولانا نے کتنی خوبصورتی سے بات کی ہے۔ آئیے کچھ اور سوالات ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، اور کیا پیغام دیں گے عالم اسلام کو کہ آج آئیے اٹھیے اور اپنی فکروں سے، یعنی اپنی فکروں سے بالاتر ہوئیے اور اسلام کے اوپر یہ حملہ سمجھیے، اور جو انہدام ہوا ہے وہ جو بھی ہوا ہے ہم جلد سے جلد اس کی تعمیر نو کے لیے بھی دعا کریں اور کوشش بھی کریں۔ یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ یہ انشاءاللہ بالکل امید ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھیں کہ اس کا پھر سے جب حج پہ جائیں تو اس کا تعمیر نو ہو چکی ہو۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تحریک اپنا پہلو بدل لیتی ہے، اور اسی سے تحریک پر کہیں نہ کہیں اس کی نوعیت پر اثر پڑتا ہے۔ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جب دو فرقوں میں چیزیں بڑھ جائیں اور انسان کے اوپر ذاتیات پہ حملے ہونے لگے تو کسی بھی تحریک کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور سے جنت البقیع کی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی بھی عالم اسلام میں لوگ بہت خاموش ہیں اور اس کے آگے کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ اگر ہم کہیں اور جگہ کی بات کرتے ہیں تو وہ بنام ظلم احتجاج کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیوں احتجاج نہیں بلند کرتے ہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری۔ جناب باری تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ باغی ہو گیا، سرکش ہو گیا ہے۔ تو جناب موسیٰ نے دعا کی کہ پروردگار ہمارے سینے کو کشادہ کر دے، رب اشرح لی صدری۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی تحریک چلانی ہو تو اس سے پہلے جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ شرح صدر ہوتی ہے۔ جی، جناب موسیٰ اللہ کے نبی اولوالعزم پیغمبر نے جو پہلی دعا کی ہے ایک ظلم کے خلاف تحریک چلانے کی، اور ایک عظیم تحریک جو فرعون کے ساتھ خلاف چلا دو، اس میں شرح صدر کی۔ اسی لیے پیغمبر کو اللہ نے شرح صدر عطا کیا، فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ آج اگر آپ دیکھیے جو تحریکیں ناکام ہوتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شرح صدر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سچ بات ہے، بالکل صحیح۔ اب میں آخر میں بالکل وقت نہیں ہے اور وہاں پہ بہت کم ٹائم بچا ہوا ہے، تو میں چاہوں گا کہ کیا پیغام ہوگا تمام امت مسلمہ کے لیے کہ خاص طور سے جنت البقیع کا جو تحریک ہے اس میں اور قوت آئے، اور خاص طور سے ظلم کے خلاف جو اور تحریکیں چل رہی ہیں اس میں بھی شانہ بشانہ امت مسلمہ کھڑی ہو۔ امت مسلمہ کے لیے میں خود کیا، میں ایک عام مسلمان کی حیثیت سے تو بات کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے امت مسلمہ کے عظیم رہبر بلکہ باپ، حدیث نبوی کی روشنی میں کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ، لہذا امیر المومنین کی وہی وصیت یاد دلانا چاہوں گا امت مسلمہ کو کہ جو آپ نے جب آپ کے سر پہ ضربت لگی اور آپ نے امام حسن و امام حسین علیہ السلام اور اسی طریقے سے تمام بنی ہاشم اور تمام اولاد علی و فاطمہ، اور کہا کہ جہاں جہاں تک میرا یہ پیغام پہنچے وہاں تک یہ پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا امام حسن امام حسین کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، کہ ظالم کے دشمن رہو، مظلوم کے مددگار اور حامی رہو۔ اب عالم اسلام کے نام یہ امیر المومنین کا پیغام ہے۔ بہرحال امیر المومنین کو ہر مسلمان چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو سب ان کو خلیفہ مانتے ہیں، خلیفہ برحق مانتے ہیں، چاہے ان کو نص من اللہ معصوم امام مانے شیعہ یا
اہل سنت ان کو خلیفہ راشد مانے، ان سب کے نام امیر المومنین کا وہی پیغام ہے کہ ظالم کے دشمن رہو، مظلوم کے حامی رہو، جس اعتبار سے بھی ہو سکے دشمنی کرو ظالم سے رواداری نہیں کرنا ہے۔ جنت البقیع مظلوم ہے، لہذا اس کی حمایت کرنی ہے۔ آل سعود نے اسے منہدم کیا، وہ ظالم ہے، لہذا ان سے دشمنی کرنی ہے۔ جزاک اللہ بہت شکریہ آقا۔ یقیناً آج کا اس موضوع پہ بات کرنا بھی ضروری ہے تاکہ نوجوانوں تک یہ بیداری پہنچے کہ جنت البقیع کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور آج کا موضوع خاص طور سے جنت البقیع کے انہدام پر آج 8 شوال پر ہم آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے ہمیں اور ہماری ٹیم کو، تاکہ اس طرح کے پروگرام بنا کر ہم آپ تک پہنچائیں اور عالم اسلام میں، عالم تشیع میں ایک پروگرام جائے، ایک میسج جائے اس عنوان سے کہ ہمارے معصومین کی جو تعلیم تھی اس کی ترویج کس طریقے سے کی جائے۔ آئیے مل کر اپنے امام کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔